نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار تھے، مرض الوفات کے اندر تھے، آخری نماز تھی، آپ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مصلی پر ہو گئے اور صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے تیاری کی۔ ابو بکر ایسے نرم دل تھے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی تھی کہ نبی کا مصلی ہو اور خالی ہو جائے، ابو بکر اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر آگے آگے نماز پڑھانے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں، لا ينبغي لقوم ان يؤمهم فيهم ابو بکر، کسی قوم کے لیے یہ مناسب بات نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر موجود ہو اور اس کے علاوہ کوئی مصلی کے اوپر آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تو نماز پڑھا۔ اب نماز شروع ہو گئی، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورت شروع کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت علی کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ مبارک آپ نے حضرت عباس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا مکانک یا ابوبکر، ابوبکر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے۔ اب اس کے اوپر یہ جو جملہ ہے نا کہ الا مکانک یا ابوبکر، اس کے اوپر محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مصلی تو رسول اللہ کا تھا، نماز ابوبکر پڑھا رہے تھے، مصلی تو رسول اللہ کا تھا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ الا مکانک یا ابوبکر۔ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے نا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اپنی جگہ پر، وہ جگہ تو رسول اللہ کی تھی، امت کو یہ بشارت دینی تھی کہ اس جگہ کا اگر لائق ہے کوئی تو ابو بکر ہے۔ آج کے بعد یہ مصلی میں اس کے حوالے کر کے جا رہا، سارے صحابہ کو گواہ بنا لیا، حضرت علی حضرت عباس کو گواہ بنا لیا کہ گواہ رہ جاؤ، میں یہ مصلی ابو بکر کے حوالے کر کے جا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ اب نماز شروع کیسے کی؟ حضرت ابوبکر نے پڑھ لیا تھا سبح اسم ربک الاعلیٰ، آگے جو سورت تھی الذی خلق فسویٰ، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی۔ آپ نے نماز مکمل فرمائی اور مصلی ابوبکر کے حوالے کر کے آپ مسجد سے اٹھے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ اب وہی نرم بندہ، اس کی نرمی دیکھو کہ نبی پاک زندہ ہے تو مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنی ہمت نہیں ہو رہی جب تک رسول اللہ نے خود کھڑا نہیں کیا۔ آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام بڑے غمگین، بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، سوچ لو، حضرت عمر جیسا انسان جس کے دل کے اندر اللہ نے بڑا دل، بڑی طاقت رکھی تھی، اس نے بھی اس دن یہ الفاظ کہہ دیے کہ کوئی تلوار ہاتھ کے اندر ہے، کوئی بندہ یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ حضرت ابوبکر آپ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، آپ باہر اپنی زمینوں کے اندر گئے ہوئے تھے جب پیچھے یہ واقعہ ہو گیا۔ وہاں پر اطلاع ملی، آپ آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی تو کوئی رسول گزر چکے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت ابراہیم چلے گئے، کتنے رسول آپ سے پہلے چلے گئے، یہ بھی تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے بھی تو جانا تھا۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اللہ نے فرمایا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم واپس پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن کی یہ آیت ابھی اتر رہی ہے، اتنی تسلی ہمیں ہو گئی اس قرآن کی آیت سننے کے بعد۔ اب مصلی تو چونکہ رسول اللہ پہلے حوالے کر کے گئے تھے،
حکم بھی دے گئے تھے کہ کسی قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. اب خلافت کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر، اور ایسا بھار، ایسی خلافت آپ کے اوپر ڈالی گئی. جو کوئی ایک بندہ ہے وہ گھر کے اندر ماں باپ کا کھاتا ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے کندھوں کے اوپر بوجھ آ جائے نا پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ گھر کے 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، ان کا پیٹ کیسے بھرنا ہے. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو انسان کی رات کی نیندیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اب یہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی آپ کے کندھوں کے اوپر جو ڈالی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری وقت کے اندر ایک لشکر بھی تیار کر کے گئے تھے جس نے جا کر کفار کے خلاف لڑنا تھا. حضرت اسامہ بن زید بچے تھے ابھی تک، ان کو حضور نے امیر بنایا تھا کہ جا لشکر تیار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت وہ لشکر رک گیا. اب ابو بکر کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس لشکر کو بھی بھیجنا ہے. اب فتنے اتنے کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو فتنے دبے ہوئے تھے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، فتنے بھی کھلنا شروع ہو گئے. کسی طرف سے زکوٰۃ کا انکار ہو گیا کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. کہیں سے مسلمہ کذاب اور ان لوگوں کا لشکر کھڑا ہو گیا جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے. اب ایک طرف صحابہ کے اوپر یہ غم ہے، رسول اللہ کی وفات کا غم ہے، ایک طرف امت کے اندر اتنے فتنے، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے. ایک ابو بکر تھا جو ان سارے فتنوں کے آگے ڈٹا رہا اور پیچھے نہیں ہٹا. اب حکم دیا گیا، حضرت عمر آ گئے کہ امیر المومنین یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرما رہے تھے آپ کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دیں. کچھ دن یہ لشکر رکا رہے، کچھ دنوں کے بعد آپ اس کو روانہ کر دینا. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شروع فرما کر گئے تھے ابو بکر کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس لشکر کو روک دے. آپ نے تو روانہ کرنا تھا. پھر دوسری رائے سیدنا عمر نے یہ دی کہ حضرت اسامہ بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، آپ ان کو ہٹا دیں، کسی بڑے کو ان کا امیر لشکر کا بنا دے تاکہ چلو بھیجنا ہی ہے تو کوئی بڑا تو ہو، سنبھال تو سکے لشکر کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد بنا کر گئے ہوں ابو بکر کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس سے لشکر لے لیں، یہی لشکر جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین پھر حالات ایسے بن رہے ہیں، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، نبوت کے جھوٹے دعویدار کھڑے ہو چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اندر پھر کوئی ایسا حملہ ہو جائے کہ جس سے ہماری عورتوں کو بھی بیوہ ہونا پڑے، گھروں سے نکلنا پڑے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر مجھے ساری چیزیں منظور ہیں، ہماری عورتوں کو اگر کوئی درندے بھی آ کر کھا جائیں وہ مجھے منظور ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے گئے تھے ابو بکر اس کے اندر رکاوٹ نہیں کرتا، باقی ساری تکلیفیں مجھے منظور ہیں. اب ان حالات کے اندر جس انسان نے خلافت سنبھالی ہو اور اس کے اوپر کتنی تکلیفیں اور کتنی پریشانی آئی ہوئی ہوں گی، یہ ابو بکر ہی تھا جس نے اس طریقے سے اسلام کا دفاع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک رات اور ایک دن میں نے ابو بکر کو جو دیکھا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. غار ثور کی رات جو پچھلے جمعہ پر میں نے بیان کی تھی کہ سانپ ڈس رہا ہے لیکن ابو بکر ٹس سے مس نہیں ہوتا، نہیں ہلاتا اپنے جسم کو کہ میری گود کے اندر محبوب سو رہا ہے. وہ رات اس کے اندر جو ابو بکر نے نیکیاں کمائی ہوئی ہوں گی وہ اللہ کے رب کے اندر ہوگی. کتنی نیکیاں ابو بکر کما کر گیا ہوگا. اور پھر یہ والا دن، یہ جو خلافت کا دن تھا جس کے اندر آپ لشکر روانہ کر رہے تھے، اس دن کی جو نیکیاں ہوں گی ابو بکر کو کوئی طاقت یا ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس دن کی گن سکے کہ کتنی اللہ نے نیکیاں دی ہوں.